نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ رمضان المبارک کا خاص موقع چل رہا ہے، آپ حضرات کے کچھ سوالات سے پہلے 2-3 حدیثیں روزے کے تعلق سے سنا رہے ہیں۔ اس وقت میں جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے روزے کی فضیلت کے تعلق سے، اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی جو حدیث آئی تھی اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا، اور اس حدیث کو بھی وہی نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کا جانے کا سلسلہ ہوگا اور سب حضرات جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو جنت کے چونکہ دروازے 8 ہیں، تو آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نماز کے بڑے پابند ہیں، تو جو نمازی ہے اس کو خاص طور سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الصلاۃ۔ باب کا مطلب دروازہ اور صلاح کے معنی نماز، تو باب الصلاۃ نماز کے دروازے سے انہیں بلایا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ۔ ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الجہاد، تو جو مجاہد ہیں اللہ کے راستے کے انہیں اس دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ۔ جو روزے دار ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک خاص دروازہ بنایا، اس کا نام ہے باب الریان۔ تو ریان اس کے معنی بھی روزے کے، روزے دار، تو روزے داروں کو باب الریان سے جنت کے اندر پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ۔ اور جو صدقہ کرنے والے ہیں انہیں باب الصدقہ اس سے بلایا جائے گا۔ تو یہ سب کے اللہ کے نبی نے نام ذکر کیے، اس طرح جنت میں سب کو پکارا جائے گا اور سب داخل ہوں گے۔ تو نماز والے نماز کے دروازے سے، اور صدقے والے صدقے کے دروازے سے، جہاد کرنے والے جہاد کے دروازے سے، اور روزہ رکھنے والے کس دروازے سے، کیا نام بتایا؟ ہاں، ایڈریس بھی تو یاد رکھنا چاہیے، کبھی غلط جگہ آدمی پہنچ جائے۔ تو باب الریان، اس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے روزے کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں، یعنی اللہ نے اس عمل کے لیے، اس عمل کے کرنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ بنا دیا جنت کا، اور اس خاص دروازے سے وہی حضرات جنت میں جائیں گے جنہوں نے اس عمل کا اہتمام کیا ہوگا۔ تو ہر عمل کے تعلق سے دروازے ہیں۔ اس حدیث کے اندر روزے کی فضیلت تو آ ہی گئی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فضیلت صحابہ کو سنائی تو حدیث میں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر نے عرض کیا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، کہ حضرت میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ایک ذرا مسئلے کا جواب دیجئے۔ فرمایا ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعا احد من تلک الابواب کلیہا، کہ حضرت کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟
جو نماز کا زیادہ پابند اسے نماز والے سے بلا لیا گیا، جو روزے کا پابند وہ روزے والے سے بلا لیا گیا، جو صدقے کا پابند وہ صدقے والے سے بلایا گیا، تو کیا کوئی ایسا ہے جو 8 دروازے جسے بلائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں ہے امت میں ایسا۔ اور آگے فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، کہ مجھے امید یہ ہے کہ ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو، تمہیں 8 دروازے بلا رہے ہوں گے۔ کیا درجہ صدیق اکبر کا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ تو روزے کی فضیلت تو سمجھ میں آئی ہے، ساتھ میں حضرت ابو بکر کا جو عظیم مقام ہے وہ سمجھ میں آیا کہ یہ ان خاص لوگوں میں سے ہیں۔ باقی میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، حضور کے جو الفاظ ہیں نا وہ غور کرنے کے لائق ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم ہی ہو بس ایسے، حضور نے یہ فرمایا ان خوش نصیبوں میں تم بھی ہو۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے چاہا امت کے بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جنہیں اللہ یہ نعمت عطا فرمائے گا، تو ہم سب کے لیے دروازہ وہ کھلا ہے، اس سعادت کو بندہ حاصل کرے، کوشش کرے۔ یعنی جو کمپلیٹ مسلمان ہوگا، مکمل مسلمان، ہر چیز کے اوپر جو بندہ محنت کرے گا وہ بندہ ہر دروازہ اسے بلائے گا، اور اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی کرے گا وہ اس عمل میں حضرت ابو بکر کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ساری امت کے لیے یہاں پر دروازہ کھلا رکھا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے موقع فراہم کیا ہے کہ بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 1897 نمبر پر، مسلم شریف میں 1027 نمبر پر یہ حدیث اللہ کے نبی کی موجود ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے حضرت سہل ابن سعد کی، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا، اس کا نام ہے باب الریان، وہی روزے والا۔ اس سے روزے دار داخل ہوں گے قیامت میں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا اس گیٹ سے، وہی لوگ جائیں گے جو روزے کے شوقین تھے، مزے لے کر کے روزے رکھتے تھے، شوق میں روزے رکھتے تھے، دل لگتا تھا ان کا روزے رکھنے میں، وہ جائیں گے۔ چنانچہ اعلان کیا جائے گا این الصائمون، قیامت میں اللہ اعلان کر رہے ہوں گے بھائی کہاں ہیں روزے دار، سارے ادھر آ جاؤ۔ کتنا خاص مقام ہوگا، اتنی بڑی مخلوق میں سے روزے داروں کو منتخب کر کے الگ بلایا جائے گا۔ فیقومون، وہ سب آ کر الگ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے پھر اللہ کہیں گے تم سارے چلے جاؤ جنت میں، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ جیسے کہیں پر بڑا پروگرام ہو تو ایک عام گیٹ ہوتا ہے، ایک خاص لوگوں کا راستہ رکھا جاتا ہے، تو وہ خاص دروازے ہوں گے روزے داروں کو داخل کرنے کے لیے۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزے دار چلے گئے سارے تو بس اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں جا سکتا جنت میں۔ وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے جنت کے اندر، وہ مل رہا ہوگا انشاءاللہ روزے داروں کو۔ تو ہم لوگ جو یہ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جو یہ موقع دیا، سعادت دی، ہم سب کو یہ احساس اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ خالی روٹین میں نہیں کہ صبح میں سحری میں اٹھ گئے کھا لیا، شام میں افطار کر لیا، یہ چیزیں سوچ کر کے روزہ رکھیے، تب مزہ آئے گا روزہ رکھنے کا۔ اور ایک حدیث اور سنا دیتے ہیں آج، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مشہور صحابی ہیں ابو سعید خدری،
یہ حدیث بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے. بالکل یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اوتھینٹک اور مضبوط درجے کی حدیث ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کمزوری کا حدیث میں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا. ایک روزہ جو آدمی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دور کر دے گا دوزخ کی آگ سے. کتنا دور کر دے گا؟ 70 خریفا. اس کا ترجمہ ہے 70 سال کی مسافت کی دوری. یعنی اگر آپ لگاتار 70 سال تک چلیں تو جتنا دور آدمی پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس بندے میں اور جہنم کی آگ میں اتنی زیادہ دوری پیدا فرما دیں گے جس بندے نے روزے کا اہتمام کیا. یعنی اب جہنم کی آگ اس کے چہرے سے اتنی دور ہو گئی جتنی دور 70 سال چلنے کی دوری ہوا کرتی. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی دور جہنم ہو گئی تو ظاہر سی بات اشارہ اس کے اندر ہے کہ آدمی جہنم سے بچ گیا. تو روزے دار جہنم سے محفوظ ہو گیا. اس کی بشارت اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں دی ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ روزہ ہمیں اور آپ کو کس کس طرح سے ترقی کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن رہا ہے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا رمضان المبارک کے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو بہانے بنا کر روزوں کا ناغہ نہ کریں. پابندی کے ساتھ رکھیں، شوق کے ساتھ رکھیں اور یہ فضیلتیں سوچ کے رکھیں جو آج یہ میں نے سنائی ہیں کہ باب الریان سے انشاءاللہ آپ جنت میں انٹری کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم میں اور ہمارے درمیان جہنم میں روزے کی برکت سے انشاءاللہ اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا 70 سال کی دوری ہوا کرتی ہے. تو جب ہمارے سے جہنم اتنی دور ہو گئی تو انشاءاللہ جہنم سے آدمی بچ بھی جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے اور شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، دل لگا کر اللہ اس عبادت کو کرنے کا موقع